الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کے اندر آپ سے بات چیت کریں گے ایک بہت ہی اہم چیز کے بارے میں، بہت ہی اہم اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ تمام کی تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔ کہ دعا کس کو کہتے ہیں، کس انداز میں کی جاتی ہے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، وہ کون سے وقت ہیں کہ جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور بعض ایسے دعائیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بڑی ہی ترغیب دی ہے۔ کچھ ایسی دعائیں کہ جن کے ہمارے دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ کچھ لوگ سٹریس ہوتے ہیں، کسی کی ہاں پریشانی ہوتی ہے، وہ کون سی دعائیں ہیں کہ انسان پڑھے کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو دور رکھے، ان دعاؤں کے ذریعے وہ پریشانیوں کو دور رکھے۔ تو ابتدا میں یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ اللہ رب العزت دعا کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ مخلوق اور خالق کے درمیان من جملہ فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ مخلوق سے اگر مانگیں تو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور خالق کا انداز یہ ہے کہ جب آپ اس سے مانگتے رہیں گے، اس سے دعا کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتے رہیں گے، تعلق رکھتے رہیں گے تو وہ خوش ہوتا رہے، اور جب اس سے نہیں مانگیں گے، کسی اور سے مانگیں گے تو خالق ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے مانگتے رہو، میرے سامنے گڑ گڑاتے رہو، مجھے پکارتے رہو۔ ادعونی، مجھے پکارتے رہو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو، تمہارے اس مانگ کو پورا کرتا رہوں، تمہارے سوالات کو پورا کرتا رہوں۔ استجب لکم، ان کو میں قبول کرتا رہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ کہ جو
مجھ سے مانگنے پر تکبر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں یا اللہ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، ان کو بڑا ہی تکبر ہے کہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ادھر میسر ہے، ہم کیوں مانگیں، کیا چیز مانگیں، کچھ ہے ہی نہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں۔ عاجزی ان کے اندر نہیں ہے، انکساری ان کے اندر نہیں ہے، تواضع ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر مانگنے کا، اپنے ہاتھ پھیلانے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ کو پکارنے کا، اللہ سے استغفار کرنے کا ان کے پاس موقع ہی نہیں ہے، ان کی یہاں وقت ہی نہیں ہے، وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو مجھ سے دعا کرنے میں اور میری عبادت کرنے کے اندر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک تو جہنم کے اندر بھی ان کو داخل کر دیں گے کہ تم میرے سامنے تکبر کرتے تھے، اللہ کے سامنے تم تکبر کرتے تھے، اللہ سے نہیں مانگتے تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی طور پر میرے تمام کے تمامات جو چیزیں ہیں وہ پورے ہو رہی ہیں اور مجھے اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اس پر بڑے ناراض ہوتے ہیں، بڑے ہی ناراض ہوتے ہیں۔ وہ خوش کس پر ہوتے ہیں کہ جتنی مرتبہ دن میں آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، چاہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہو، اجتماعی امت کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، گھر والوں کے لیے ہو، والدین کے لیے ہو، دوست و احباب کے لیے ہو، جس شخص کے لیے بار بار ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، جب جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں گے یا ویسے بھی دعا کرتے رہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی بعض اوقات نہیں ہوتی، اور آگے انشاءاللہ عرض کرتے جائیں گے دعاؤں کے طریقے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ابتداءً ہمیں بتلاتے ہیں کہ میں تمہاری دعا کرنے پر بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، بار بار مجھ سے دعا کریں۔ اسی وجہ سے بعض ایسے اوقات رکھے ہیں کہ جن کے اندر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے دن کے اندر یا سال کے اندر یا مہینے کے اندر ایسے اوقات رکھے ہیں کہ جن کے اندر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ روایات میں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کے اندر انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اب اس بات کی طرف آئے کہ وہ کون سے، دوسرا پوائنٹ، وہ کون سے اوقات ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت انسان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے جمعہ کے دن، حدیث پاک میں آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت کے اندر جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کے تشریح کے اندر کچھ اوقات بتلائے ہیں۔ ایک تو وقت یہ بتلایا ہے کہ جمعہ کے دن جب دن گزر جائے، مغرب کی نماز سے پہلے کا تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے، جمعہ کے آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں، فرمایا اس وقت جو انسان مغرب سے 5-10 منٹ پہلے، عصر کا آخری وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا، اس وقت کے اندر جو انسان دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العزت وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اس وقت کو کبھی ضائع نہ کرو، مغرب کی نماز سے پہلے 5-10 منٹ پہلے بیٹھ جاؤ۔ اور جمعہ کے دن کی فضیلت تو آئی ہے، علماء فرماتے ہیں ہر دن اس طرح کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ عصر کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو وہ بڑا ہی برکت والا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ ضرور اپنی دعائیں مانگیں۔ اور جو لوگ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جب امام دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت ہاتھ اٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ویسے انسان دعا مانگ لے اللہ رب العزت اس وقت کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ایک تو جمعہ کے دن ساعتاً، فرمایا کہ گھڑی ہوتی ہے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، کہ اس وقت اس کو ساعت استجابت کہا جاتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک تو وہ وقت، دوسرا وقت دعا کا فرمایا کہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے،
تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رات کا آخری جو تہائی حصہ ہوتا ہے اس کے اندر، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا وفی روایت فی الثلث الاخیر وفی روایت فی الثلث الاخیر، اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، اور یہ بعض روایت میں ہے کہ یہ رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہوتی ہے، فَيُنَادِي هَلْ مِن دَاعٍ فَأُجِيبَ لَهُ، کیا مجھ سے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، کیا مجھ سے کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کے استغفار کو قبول کروں؟ حل من سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے ندا ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت یہ ندا، یہ پکار، یہ اعلان اللہ کی طرف سے پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رات کا آخری جو تیسرا حصہ ہے، آخری تہائی حصہ ہے، وہ بھی قبولیت وقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود مخلوق سے فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اب تہائی حصہ کس طرح؟ فرمایا کہ اس طرح کرو کہ مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات شروع ہو کر جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقے سے پوری رات ہے۔ تو اس کو اب تقسیم کر لو 3 حصوں کے اندر۔ اگر بالفرض مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مغرب سے لے کر فجر تک یہ 6 گھنٹے ہیں، مثال عرض کر رہا ہوں، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو گے تو ایک حصہ 2 گھنٹے کا، دوسرا حصہ 2 گھنٹے کا، تیسرا حصہ 2 گھنٹے کا، تو آخری جو 2 گھنٹے ہیں یہ آخری تہائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آتی ہے۔ اور فجر سے بالکل فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے آخری جو گھنٹہ ڈیڑھ ہوتا ہے وہ تو بہت ہی محترم۔ تو دوسرا قبولیت کا وقت وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرمائے بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جو دعا انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فرض نماز 5 فرض ہوتے ہیں دن کے اندر، تو ان 5 فرضوں کے بعد، یعنی فجر کے فرض کے بعد، ظہر کے فرض کے بعد، عصر کے فرض کے بعد، مغرب کے فرض کے بعد، عشاء کی نماز کے فرض کے بعد، ان فرضوں کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے تو تیسری قبولیت کا وقت وہ وقت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت انسان بڑی جلدی کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہی اس کے فرائض ختم ہوئے، اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جلدی اپنی سنتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ رہا ہے تو یا پڑھ رہی ہے تو اس وقت انسان جو ہی فرائض ختم ہوتے ہیں تو جلدی اپنی سنتوں کی طرف، اگر ظہر کی نماز ہے یا اگر مغرب کی نماز ہے یا اگر عشاء کی نماز ہے تو جلدی اپنی سنتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اگر وہ عصر کی نماز ہے تو جلدی دعا کر کے نکل جاتا ہے، فجر کی نماز جلدی نکل جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دعائیں کریں، اس وقت اپنی دعائیں کریں، اور اسی طرح پھر آپ نے جب پوری نماز مکمل کر دی تو نماز مکمل کرنے کے بعد بھی جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو پوری نماز مکمل کرنے کے بعد جو وقت ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ نے پوری عبادت کر لی۔ تو 4 وقت ہو گئے۔ ایک تو جمعہ کے دن جو گھڑی ہے، چاہے وہ امام کے بیٹھنے کے درمیان، خطبے کے درمیان، یا مغرب سے پہلے، ایک بات۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ تہجد کا وقت۔ تیسری میں نے عرض کی کہ وہ نماز فرض نماز کے بعد بعد المکتوبہ۔ چوتھی یہ ہے کہ پوری نماز جب مکمل ہو جائے اس وقت۔ اسی طرح 5واں وقت فرمایا کہ جس وقت افطاری ہوتی ہے، روزے دار اپنے روزے کو افطار کرنے لگ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک خوشی یہ ہے کہ جس وقت اپنی افطاری کرتا ہے، افطاری سے پہلے کی جو دعا ہے، چاہے وہ روزہ فرض روزہ ہو
یا چاہے وہ نفل ہو واجب ہو، کیونکہ حدیث پاک میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے روزے دار کے لیے، بلکہ فرمایا کہ ہر روزے دار کے لیے۔ تو اگر آپ نے نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو آپ کے افطاری کے وقت کی دعا، چاہے وہ جمعہ کے دن ہو، چاہے وہ سنیچر کے دن ہو، چاہے جس دن بھی ہو، ہر دن جس دن بھی ہو، فرمایا افطاری کے وقت کی جو دعا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 5 ہو گئی قبولیت وقت۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے، جب انسان کعبۃ اللہ کے پاس جاتا ہے، چاہے حج کے اوپر ہو یا عمرہ کے اوپر ہو یا ویسے طواف کے، تو فرمایا جو پہلی نظر ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے اوپر پڑتی ہے تو اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اب آگے چلیے، فرمایا کہ زمزم کا جو پانی انسان پیتا ہے، زمزم کا جو پانی ہے، جب انسان زمزم کا پانی پیتا ہے، پانی پیتے وقت جو انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے مطلب دعا کر کے آپ زمزم کے پانی کو پئیں گے، اللہ رب العزت وہ نیت وہ دعا آپ کی قبول فرماتے ہیں۔ 7 یہ موقع ہو گئے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ زمزم پانی سے پہلے مختصر دعائیں کریں اور جامع معنی دعائیں کریں، اللہ رب العزت ان کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقہ دیتے وقت، جب آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اس وقت آپ جب دعا کریں گے اللہ رب العزت اس وقت کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا چاہے صدقہ تھوڑا ہو یا صدقہ زیادہ ہو، ہر حال کے اندر فرمایا کہ ان کی دعا جو ہے اس وقت کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ عام طور پر ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ صدقہ دے دیتے ہیں، چاہے مسجد کے لیے ہو، فقراء مساکین کے لیے ہو، وغیرہ وغیرہ، اس وقت اس کے دیتے وقت ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت آپ اپنے دل سے ہی دعا مانگ لیں، دل سے دعا مانگ لیں، اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرماتی ہیں۔ تو یہ کچھ مواقع، یہ کچھ اوقات تھے کہ جن کو وقت استجابت الساعہ، ساعۃ الاستجابہ، ساعۃ الاستجابہ کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں جب ذہن میں آتے رہیں گے، موقع محل کے لحاظ سے انشاءاللہ ان کو بھی عرض کرتا جاؤں گا، لیکن کم از کم یہ 8 ہیں۔ اور کچھ ایسے اوقات نہیں بلکہ کوئی ایسے مواقع ہیں کہ ان مواقع کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ مواقع، اب مثال کے طور پر عرفات کے میدان کے اندر جو انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس وقت اس جگہ کی دعا قبول کرتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان جمرات کو کنکری مارتا ہے حج کے دوران تو اللہ رب العزت کی یہاں دعا کرتا ہے کنکریاں مارنے کے بعد، تو اس وقت کی دعا بھی وہ بھی موقع قبولیت کا ہے۔ اسی طرح جب آپ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، حرم پاک کے اندر جاتے ہیں، وہ مواقع جو ہیں وہ قبولیت کے مواقع ہیں۔ اور کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اور من جملہ ان میں سے والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر، والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق کے اندر اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ والدہ اپنے اولاد کے لیے خاص دعا کیا کرے، والدہ کی دعا اپنے اولاد کے حق کے اندر ضرور قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر آپ اولاد کے حصے کے اندر ہیں، اولاد کی جگہ پر ہیں، تو اپنے والدین سے، چاہے وہ والدین جوان ہوں، چاہے ادھیڑ عمر کے ہوں، چاہے بوڑھے ہاپے کو پہنچ گئے ہو، والدین کو راضی کر کے ان سے دعائیں لیتے رہیں، وہ دعائیں آپ کو ضرور قبول ہوتی ہیں آپ کے حق کے اندر۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دعائیں بد دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہیں، اور من جملہ ان میں سے فرمائے مظلوم کی دعا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچا کرنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ مظلوم
اور اللہ کے درمیان جس وقت اس پر ظلم ہوتا ہے اور وہ مظلومی کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا. وہ جو دعا کرتا ہے فوراً اللہ کی یہاں پہنچ کر وہ قبول ہو جاتی ہے، اور جس کے خلاف بد دعا کی ہے اس کو ضرور فوراً لگ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کسی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا رہ لینا. کسی پر چاہے مالی طور پر، جانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جس لحاظ سے بھی ہو، ظلم نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے یا ماضی کے اندر ہو گیا ہے تو جا کر معافی مانگ کر اس ظلم کو ختم کرتے رہنا، اس سے معافی مانگ کر اس کو ختم کرتے رہنا. کیونکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے اس بات کے کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ مظلوم مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، نیک ہو یا فاجر ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، نہ نہ نہ، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو بھی مظلوم ہو، چاہے وہ انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو وہ مظلوم ہے، کیونکہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ضرور بچے رہنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر ایسے کرتے ہیں بریک سے پہلے ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ساتھی کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں، اور پھر بریک کی طرف جائیں گے اور پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے. اس دوران اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کال بھی کر سکتے ہیں. کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جس طرح آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے وقت کا ذکر کیا ہے، تو اسی طرح میرا سوال یہ ہے کہ سوال تو میں اور پوچھنا چاہتی تھی، لیکن آپ اتنی اچھی طرح بیان کرتے ہیں کہ اسی ٹاپک پہ رہنا پڑتا ہے. دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ مطلب کہ کیا شرائط ہونی چاہیے، کہ کون سی چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں عائل ہوتی ہیں یا وہ دعا قبول نہیں ہونے دیتی؟ بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، اور ضرور اس کی طرف میں جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی توجہ ضرور دلاؤں گا. ذہن میں تھا کہ اس کے اوپر بات کروں گا. موسٹ ویلکم جی. انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ہوگی. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرت صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں بلاسپور سے. ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. نائس ٹو ہیئر فرام یو. شکریہ. دعا میں یاد رکھنا، میں دعا کے لیے کہنا تھا، دعا کرنی. بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. میرے کزن ہے پاکستان سے آئے، انہوں نے واپس جانا نیکسٹ ویک، ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ عافیت سے ان کو پہنچا دے واپس دے. اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ ان کو لے جاوے اور اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے. آمین. میرے لیے ساری امت کے لیے دعا کرنا ضرور مسلمانوں کے لیے. ضرور. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام سن کے ماشاءاللہ، بہت ہی. ہاں جی، جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں جو ہیں جو نیک ہیں وہ قبول فرمائے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل مولانا صاحب، مجھے آپ سے یہی دعا کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ ذرا بتائیے کس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو قبولیت کا معاملہ ہے کہ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، لیکن جہاں تک یہ قبولیت کا معاملہ ہے ذرا اس کو واضح کریں کہ قبولیت کے ہونے سے مراد کیا ہے. کیا دعا کو اسی طرح قبول کر لیا جاتا ہے جس طرح سے مانگی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن کر پھر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس دعا کو کس طرح سے قبول کرے؟ صحیح، بہت بہتر. اور ضرور اس کے اوپر بات، ویسے بھی ذہن میں تھا کہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اچھا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں، سن رہے ہیں اور موضوع کو پورا سمجھ رہے ہیں. تو اٹس سو نائس. آپ جب فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. تو موسٹ ویلکم. آپ